پرائیویٹ تعلیمی اداروں، پرائیویٹ تعلیمی نظام اور پرائیویٹ اسکولز کی جو تنظیم ہے ان کے حوالے سے میری معلومات ابھی تک صرف حسن ظن کی بنیاد پہ قائم تھی، باوجود اس کے کہ بار صاحب سے میرا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، ایک وقت ایسا گزرا کہ جب میں 13ویں جماعت میں سری نگر میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا تو 2-3 مہینے کے لیے مجھے جگہ نہیں مل پائی، باوجود اس کے کہ میری 3 خالائیں اور خاندان کا بیشتر حصہ جو تھا وہ سری نگر میں ہی رہتے تھے۔ وہاں پہ بار صاحب کا ایک پرائیویٹ کمرہ تھا۔ پھر ایسا ایک وقت آیا کہ بار صاحب نے تقریباً 2 ہفتے بار صاحب خود کھانا بناتے رہے اور مجھے کھلاتے رہے۔ تو اس شخص کے لیے آپ جو بھی جس بھی لفظ کا استعمال کریں، آپ محسن کہیے، آپ انقلابی نوعیت کی شخصیت کہیے، وہ تمام القاب، وہ تمام جتنی بھی توصیفی آپ اسناد عطا کریں، یہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ اور آپ سب حضرات نے اپنے اپنے حسن ظن کا اظہار تو کر ہی دیا ہے۔ مجھے بھی کہنے دیجئے ان کے حوالے سے کہ موجین کے آسودگی ما عدم ما است من زندہ از عام کے آرام نہیں۔ میں وہ موج ہوں کہ آسودگی ما عدم ما است، میرا آرام، میری زندگی اصل میں یہ ہے کہ مجھے کبھی کوئی آرام نہ ہو۔ موج رکی تو دریا بہنا بند کر دے گا۔ آسودگی ما عدم ما است من زندہ از عام کے آرام نہ گیرا۔ میں تو اسی وجہ سے زندہ ہوں کہ کبھی آرام نہیں کرتی۔ تو وہی چیز جو ہے وہ بار صاحب بھی ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمیر و تردد نہیں ہے۔ اور آپ سب حضرات نے ان کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، میں ان تمام خیالات کی حرف بحرف تصدیق کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک تو یہ حسن ظن تھا، لیکن آج جس طرح سے آپ حضرات کو اور پرائیویٹ تعلیمی نظام سے جو حضرات منسلک ہیں ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا، تو آج میرے مشاہدے نے میرے حسن ظن کی تصدیق کر لی ہے۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی نظام میں اس ریاست میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ واقعی سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو پرائیویٹ تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام ہمارے محسن ہیں، ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں، ہماری داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی نظام کا سرکاری تعلیمی نظام سے جو مقابلہ ہے وہ صرف تدریس کا معاملہ ہے، تدریس میں جو ہے درس و تدریس میں مقابلہ ہے۔ انفراسٹرکچر پانچ سرکاری تعلیمی اداروں میں بہت اچھا مل جاتا ہے، اور ان کے پاس جو فیکلٹی ہے، ٹیچنگ فیکلٹی، آج اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب وہ گچھیاں والا حضرات، جو گچھی والے حضرت جو تھے وہ نمبر 1 تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن آج اگر آپ تعلیمی نظام میں پہل کر سکتے ہیں، مسابقتی مقابلے میں آگے جا سکتے، ان کو اگر آپ اس کا مقابلہ کر سکتے تو صرف اور صرف اپنے تدریسی نظام کو بہتر بنا کر سکتے۔ فیسلٹیز میں، ڈوز میں، باقی ساری چیزیں وہ تو مل ہی جائیں گی، ساری کی ساری سرکار کی ساری بارشیں جو ان پہ ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو اگر آگے نکلنا ہے اور مینٹین کرنا ہے اس ردم کو، اس مومنٹم کو، تو صرف اور صرف اپنے تعلیمی نظام اور تدریسی نظام کو امپروو کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اپنی سکلز کو ہون نہیں کریں گے، انکریز نہیں کریں گے، اس میں اصلاح کی پیدا نہیں کریں گے تو آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنی علم کی بھی تجدید کرنی چاہیے، اور اساتذہ کا تو خاص طور پہ یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر کا چل جائے گا، انجینئر کا چل جائے گا، بلڈنگ پھر کھڑی ہو جائے گی، اور مریض دوائیاں لے لے کے یا تو تندرست ہو جائے گا یا پھر اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو آگے جو اس کے نتائج ہوں گے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ بلکہ یہ خوشی ہوئی جو فیاض صاحب نے ابھی کہا کہ جو ایسوسیشن بنی ہے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے اس انتظامیہ کو، اس نئی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور نیک خواہشات کا جو ہے وہ اظہار بھی کرتا ہوں۔ یا میرا مشاہدہ ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکولز یا پرائیویٹ تعلیمی نظام جو ہے یہ خالی بات نہیں ہے، بڑے گراں قدر خدمات جو انجام دی ہے۔ اب موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا
बाज़ाब्ता कि प्राइवेट तालीमी निज़ाम ने दुनिया के हर दौर में, हर माशरे और हर समाज में वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जो सरकार के दायरे कार में बहुत बाद में आए। बिकॉज दो चीज़ें होती हैं कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी है, एक मेहनत और मशक्क़त का मामला है, और ये है कि साहब महीने के आखिर पे कब्ज़ और वसूल पे जाके आपने सिर्फ अपने दस्तखत सब करने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके हिस्से में आ जाएंगी। तो आप सब हजरात ने तालीमी निज़ाम में कदमे, कौले, सुखने, दिरहमें, जो जिस भी एतबार से आपने खिदमत अंजाम दी हैं, आप हम के इस समाज के, इस निज़ाम के मोहसिन हैं। और हम आपकी जो चीज़ें यहाँ पे जो बाज़ मामला जो डिस्कस हुए हैं, कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं। मैं अपनी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी जब भी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह उसे सरकार के सामने रखने की कोशिश करूँगा। IT की मीटिंग्स तमाम डिपार्टमेंट से होती रहती हैं, बल्कि लाजमन होती हैं। सरकार की कोई ऐसी मीटिंग नहीं जिसमें IT डिपार्टमेंट से इनपुट्स जो हैं वो न लिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह मुस्तान आपका नुमाइंदा बन के, आपका एक सफ़ीर बन के, और वो तमाम चीज़ें जिनका जिक्र यहाँ पे किसी न किसी सूरत में हुआ है, मैंने उनको नोट किया है। तो इंशाअल्लाह इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप सब हजरात से इजाज़त, आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।